کی مطالبہ کیا، استدعا کی چیف جسٹس پاکستان سے کہ اس معاملے کو آپ سنجیدگی سے لیں۔ یہ مقدمات 4 ججوں کی اکثریتی رائے کے بعد خارج کر دیے گئے تھے۔ یہ کہہ دیا گیا تھا اس فیصلے میں کہ یہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار میں مقدمات نہیں آتے، بلکہ یہ صوبوں کے مسئلے ہیں۔ ہمارا آئین ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ جو ایکسرسائز آف جورسڈکشن ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹس وہاں سے شروع ہوگی۔ انہوں نے اپنی دانست میں وہ فیصلہ صادر کر دیا۔ اس ایوان نے اس کی توثیق کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس سے استدعا کی کہ آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے عدل کے ایوان میں پاکستان کے عوام مختلف آراء سن رہے ہیں، اپنے گھر کو یکجا کریں۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ اس معاملے کو فل کورٹ میں لے جائیں، ماسوائے ان 2 جج صاحبان کے جنہوں نے اس معاملے میں خود ریکیوز کیا ہوا ہے۔ آپ 13 رکنی بینچ بنا دیں، وہ جو فیصلہ کرے گا پاکستان کے عوام اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں آج دکھ اور افسوس کے ساتھ بطور وزیر قانون، بطور قانون کے ایک طالب علم کے، ایک ایسے شخص کے جس نے عزت، مقام، نیک نامی اگر کوئی ہے صرف اور صرف کالے کوٹ کی وجہ سے حاصل کی، اور یہ میرے کالے کوٹ کی بدولت ہے کہ میں آج اس ایوان میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کی کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے کو انا کا معاملہ نہ بنائیں، ضد کا معاملہ نہ بنائیں، بلکہ گھر کے بڑے کے طور پہ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے بچانے کے لیے، بلکہ اس کو اور گہرا ہونے سے بچانے کے لیے آپ یہ معاملہ فل کورٹ میں لے جائیں۔ جناب اسپیکر، یہ مطالبہ حکومتی اتحاد کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے نمائندہ وکلاء نے بھی کیا، جنہیں میں بڑے افسوس سے یہ عرض کروں گا کہ جنہیں وہاں پہ فریق نہیں بنایا گیا۔ پچھلی پروسیڈنگز میں وہ فریق تھے، 6 روز وہ بیٹھے رہے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے، انہیں فریق نہیں بنایا گیا۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کی وجوہات کیا تھیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے یہ ساری باتیں بینچ کے سامنے رکھی۔ میں زیادہ نہیں دہراؤں گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کی دانست میں یہ فیصلہ 4-3 کا نہیں ہے بلکہ یہ 3-2 کا 5 رکنی بینچ کا بھی ہے، تو اس کا ایک اچھا حل ہے کہ یا تو وہی 7 جج صاحبان بیٹھ جائیں اور وہ دوبارہ اس پہ غور کر لیں۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو یہ معاملہ ریفر کر دیا جائے فل کورٹ کو، وہ 13 رکنی جنہوں نے ریکیوز نہیں کیا ہوا۔ اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو پھر جو 6 جج صاحبان اس کے علاوہ آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں، جن کو شاذ و نادر ہی اس طرح کے مقدمات کا حصہ بنایا گیا، یہ بھی تکلیف دہ بات ہے، یہ ان کو ریفر کر دیا جائے تاکہ یہ کنٹروورسی حل ہو جائے۔ لیکن میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان تمام جائز مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے آج 3 رکنی بینچ نے فیصلہ صادر کر دیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن شیڈیول میں رد و بدل کیا تھا یا واپس لیا تھا، الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے خود ہی شیڈیول جاری کر دیا، خود ہی تاریخیں بھی دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ اس طرح سے انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ ہم انتخاب سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میرے اس معزز ایوان میں بیٹھے ہوئے شیر دل پارلیمنٹیرینز وہ بھی ہیں جو 6 دفعہ منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ بھی ہے جو اپنے مخالفین کی ضمانتیں ضبط کرا کے آئے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ ادب سے عرض کروں گا کہ کبھی بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے جو تاثر پچھلے دور میں تھا ایک ادارے کے بارے میں، کہ اس ادارے نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن کے اس ملک کی سیاسی کلچر کو نقصان پہنچایا ہے۔
میں بڑے ادب سے یہ استدعا کروں گا کہ ہمارے ملکی اداروں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی شخص کی زبان پہ یہ لفظ نہ آئے کہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے سہولت کاری کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے 184(3) کی پروسیڈنگز میں ایک کیس کا فیصلہ کیا۔ کیس سنتے ہوئے انہوں نے لیگل کوسچن فریم کیا اور انہوں نے کہا کہ سو موٹو نوٹس کا اختیار، یعنی کہ از خود نوٹس کیس کا کس نے اختیار استعمال کرنا ہے، اور اوریجنل جورسڈکشن کے کیسز جو ہیں ان میں کون سے پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ اس کے لیے یہ ایک پرانا مطالبہ ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2019 کے بعد فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا آج یہ ہائی ٹائم ہے یہ ڈیسینٹنگ وائسز سنتے ہوئے۔ میرے خیال میں جو آوازیں پچھلے کئی ہفتوں سے اٹھ رہی تھی ان کو سنتے ہوئے بینچ نے ایک فیصلہ صادر کیا کہ جب تک یہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوتی 184(3) کے تحت جو درخواستیں زیر سماعت ہیں ان پہ سماعت روک دی جائے اور معاملہ فل کورٹ میٹنگ میں ڈسکس کر کے رول میکنگ کے بعد اس پہ دوبارہ عمل کیا جائے۔ وہ نقطہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ اس پہ کہا گیا کہ اس کے بارے ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک جوڈیشل ڈیسیژن کو ایک انتظامی سرکولر کے ذریعے رد کر دیا گیا ہے۔ آج جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا اس جوڈیشل ڈیسیژن کے ہوتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس جوڈیشل ڈیسیژن کا اس پہ کوئی بیرنگ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پھر ایک اور 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا جس نے 1 گھنٹے کے بعد اسی ڈیسیژن کو جو 3 رکنی سینئر پیونی جج صاحب نے صادر کیا تھا، ایک 6 رکنی بینچ جس میں سینئر ججز کی موجودگی میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ایک بینچ تشکیل دے کے اس ڈیسیژن کو ختم کیا گیا، وہ پروسیڈنگز کلوز کی گئی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اس ڈیسیژن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون تھوڑا سا بھی پڑھنے والا یا نہ پڑھنے والا بھی یہ پوچھے گا کہ اگر اس ڈیسیژن کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو پھر یہ 6 رکنی بینچ بٹھا کے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا، اس کو کنکلوڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ اتنے اہم آئینی اور قانونی مقدمے میں اس طرح کی عجلت جو ہے، کیا وہ پاکستان کو سیاسی اور آئینی استحکام دے گی؟ کیا یہ مقدمہ، کیا اس میں دیا گیا فیصلہ آئین اور قانون اور عدالتی نظائر اور جوڈیشل پروپرائٹی اور جوڈیشل پریکٹسز کے مطابق ہے؟ کیا ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Minister for Law and Justice. بہت شکریہ جناب اسپیکر. مجھے رمضان المبارک ہے، وقت کی قلت کا احساس ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ایسے آئینی اور قانونی مقدمات جو کہ قوم کی تقدیر سے جڑے ہوتے ہیں، جن کے دوررس نتائج ہوتے ہیں، انہیں تحمل سے بڑا دل کر کے سب کو اکٹھا